أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुलाती हुई नहीं, जगाती हुई सलवात पढ़ा करो। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह ताहा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। अल्लाह के कलीम की मांगी हुई एक दुआ है। यकीनन बेदिल के दिल में रहम वाफिर देखकर हज़रत मूसा ने ये दुआ मांगी कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरा। इस्लाम अल्लाह ठीक है। ऐ परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे। लफ्ज़ क्या है? रब्बि इश्रह ली, शरह सद्र। तो जहाँ शरह सद्र हो वहाँ सीना शक करना मुराद नहीं होता, सीना खोलना मुराद होता। वह यस्सिर ली अमरी, और मेरे मामले को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझें। और जागना उस आखिरी बंदे तक। वजअल ली वज़ीरन, और मेरे लिए एक वज़ीर बनाओ। बना कहाँ से? मिन अहली, मेरी अहले बैत से। ठीक है, समझ आ रही है बात दोस्तों? वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मेरी अहले बैत में से वज़ीर बनाओ। और अहले बैत में से दूर के रिश्तेदारों में से न बनाओ। हारून आखी, मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर। जो जो अल्लाह अकबर। तो यहाँ से साबित क्या हुआ? नबूवत के लिए वज़ीर अहले बैत से, और अहले बैत में से भी भाई है। क्यों बना वज़ीर? जागना। अखिशदुद बिही अज़री, उसे मेरा जोरे कमर बना दे। अल्लाह है, नबी है, रसूल है, आज़म शाह जी मासूम है, अल्लाह का कलीम है। तमाम तुम्हारे रसूल को छोड़कर अब्बास हसन जितने भी अंबिया हैं, सबसे ज्यादा मोजज़े हजरत मूसा के पास हैं। किसी नबी को एक मिला, दो, हजरत मूसा को 9 मोजज़े। इतने मोजज़े रखने के बावजूद भी जोरे कमर मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह है। अब मुझे नहीं पता, खुदा करे सारे खरीदार हों, कोई बिगाड़ वाला न हो, फिर गौर करना। वज़ीर बना। अब यहाँ 3 चीज़ें काबिल गौर हैं। वज़ीर अहले बैत से, अहले बैत में से भी भाई, और भाई ऐसा जो जोरे कमर। अगर कोई पहुंच गया है तो मैं सलामी देता हूं उसे, अगर नहीं पहुंचा तो सर उठाओ, गज़नफर की आंखों में आंखें रखो। कलीमुल्लाह का जोरे कमर हारून, और हुसैन का जोरे कमर अब्बास।
پھر اس سے ثابت کیا ہوا بچوں؟ عباس وزیر ہے حسین کا، ہارون کی وزارت کا رقبہ وہاں تک جہاں تک موسیٰ حجت۔ یار جنگل میں تو خطاب نہیں نہ کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل پر حجت ہے، بنی اسرائیل کی حد ختم، موسیٰ کی حجیت بند۔ حسین حجت ہے کائنات میں۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا ناغا سمجھا جی کہ عباس کی وزارت کی سرحد بھی کونین پہ محیط ہے۔ اللہ ہاں توجہ ہو گئی ہے۔ ایک جملہ تم نے تو آتے ہی فرمائش ڈال دی تھی اور یہ کل سے تمہارا سفارشی بن کے میرے کان کھا رہا تھا۔ ہاں نہیں، بہرحال مجمع کا استحقاق بھی ہے، حق بھی بنتا تھا۔ حقدار کے حق میں ڈنڈی مارنا بھی بے ضمیری ہے۔ تمہارا حق نہ ہوتا تو میں قطعی فرمائش مانتا، کیا سننے کی بھی زحمت گوارا نہ کرتا۔ سر اٹھانا، ایک جملہ بولنا ہے میں نے، اور اسی جملے کی قیمت پہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے سامنے کون کیا کیا ہے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، جاگتے رہنا کیمرے کے پیچھے والوں، کہ لا یفارق الحسین علیہ السلام لیلا ولا نہارا وکثیرا ما کان یقول مشیرا الی ابی عبداللہ علیہ السلام یقولو خلقت لجدہ الکونین وخلقت انا للحسین۔ ذات واجب اپنی اپنی رسائی کی بات ہوتی ہے۔ میرے میزان علم میں، ہماری بشریت میں وہ وسعت ہی نہیں کہ ہم عباس کے اس جملے کی تحسین کا حق ادا کر سکیں۔ پہلے لکھتے ہیں کثیرا لا یفارق الحسین لیلا ولا نہارا، نہ رات کو حسین کو تنہا چھوڑتا تھا عباس، نہ دن میں اکیلا کرتا تھا عباس۔ جیسے بدن کے ساتھ سایہ ویسے حسین کے ساتھ عباس۔ اللہ سمجھ آئی بات؟ دیکھو پنڈی کے والوں، ہم لوگ مجبور ہیں حسن شاہ جی، ہمارے سائے بے جان ہیں۔ جو با کمال ہوتے ہیں ان کے سائے جاندار ہوتے ہیں۔ اب تیرے رسول کے بارے میں نے پڑھا کہ لا یکون لہ ظل لانہ کان صلی اللہ علیہ وسلم ظل اللہ وان الظل لا یکون لہ ظل، کہ رسول اللہ کا سایہ تھا اور چونکہ سایہ کا سایہ نہیں ہوتا اس لیے رسول کا سایہ نہیں تھا۔ ادھر والوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب رسول اللہ کا سایہ، ہمارے عقیدے میں محمد حسین شاہ جی 14 کے 14 اللہ کا سایہ۔ اب یہ جو 14 ہیں کتنے با کمال ہیں، بے جان نہیں، وہ تو کونین کی جان ہے۔ اب اسی طرح عباس ہے حسین کا سایہ۔ بظاہر پھر وہی پولی جی گل والی بات ہے، لیکن ذات واجب کی قسم پتہ نہیں اسرار کے کتنے سمندر چھپے ہوئے ہیں اس جملے میں، اگر تم نے خرید لیا تو۔ میں نے کہا عباس ہے حسین کا سایہ، اور ایسا سایہ کہ ہر صاحب ایمان کی چھت پر اس کے علم کا سایہ۔
युफारिक हुसैन लैलन वला नहारन, न हुसैन को रात में अकेला करता था न दिन में तन्हा। अब सर उठाना, ये अब आखिरी जो फिक्रा है इसी की मैंने कीमत लेनी है हर साहिब बिला से। वह कसीरम माकाना यकूलो मुशीरन इला अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, और अक्सर अब्बास हुसैन की तरफ इशारा करके एक बात कहता था, सुनाऊं क्या, कि खुलिक़त लिजद्दिहिल कौनैन व खुलिक़तु अना लिल हुसैन। अब्बास हुसैन की तरफ इशारा करके कहता था, इसके नाना के लिए कायनात बनी और मैं हुसैन के लिए बना। पहले बड़ी बात पिछले वाले वाले जो सर से गुजर गए, नहीं दाद दी आपने, नवाजिश, हाथ उठे, मेहरबानी, वाहवाह की, ममनून, लेकिन जरा रमेश इदराक पर भी मेरी उंगली पकड़ के सफर भी तो करो। क्या कहा, इसके नाना के लिए कौनैन बनी और मैं, कुछ समझ आई? एक तरफ अब्बास ने कौनैन को गिना, दूसरी तरफ तन्हा अपनी जात को गिना। यानी हम जैसे बेइल्मों को बता रहा है मैं पूरी कायनात का अकेला जवाब हूं। अच्छा, ये जुमला बच्चों खरीद लिया इन्होंने? एक और जुमला नहीं, इज़ा काना अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम युसाफिरु मिनल मदीनति व तरकहु फिल मदीनति व काना यक़ूलु या अखी या नूर ऐनी अंत ऐनी व ज़हरी फी अशीरती फजाल अल अब्बास यतखल्लल फी शिक़क़िल मदीनति व काना यक़ूलु इन्नी अतफ़हस्सु फिल अस्वाक़ अबा का मौला या। जब कभी हुसैन को मदीने से बाहर सफर पे जाना पड़ता, अब्बास से कहते तुम रह जाओ, क्यों मौला, अंत ऐनी व ज़हरी फी अशीरती, तू मेरे खानदान में मेरी आंख है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह जो जो पहले बड़ी आवाज इधर वालों, अंत ऐनी, तू मेरी आंख है, व ज़हरी, तू मेरी पुश्त पनाह है। फिर जब तक हुसैन वापस ना आते पिंडी घेर वालो, जाल अब्बास हो यतखल्लल फी शिक़क़िल मदीना, अब्बास मदीने की गलियों में फिरता रहता। लोग पूछते क्यों फिर रहे हो अली के लाल? पता क्या कहता, इन्नी अतफ़हस्सु फिल अस्वाक़ अबा का मौला या। अब्बास कहता मैं इन गलियों में अपने मौला की खुशबू ढूंढ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह जो। हाँ, एक जुमला और, फरमाइश तो खुतबे की है लेकिन एक जुमला और कहता हूँ, यूं आहिस्ता आहिस्ता इमारत को बुलंद कर रहा हूँ। अब जो जुमला मैं सुनाने लगा हूँ तुम्हें, जुमला वो इतना बड़ा है कि हमारी हयात छोटी है, पूरी जिंदगी हम अब्बास की दहलीज पे माथा टेकें और सुबह क़यामत तक न उठाएं, इसका हक अदा नहीं होगा। बल कुछ तुम्हें तसव्वुर हो जाएगा कि अब्बास क्या होता है। हाँ, पहले बता दूं, अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हुसैन। हसन बाबुल हुसैन, क्या मतलब माना हुआ? हुसैन का दरवाज़ा। माशाअल्लाह, पढ़े लिखे हो सारे। बाब और भी हैं, अल्लाह, मसलन अना मदीनतुल इल्म, शाबाश। अली भी बाब है रसूल का। या अली, मैंने कान पकड़े हुए हैं, तू हाकिम है अब्बास का, लेकिन मुकद्दर अपना अपना। अल्लाह अल्लाह, समझ आ रही है ना मेरी बात? है, मुकद्दर तो अपना अपना होता है ना। बेशक तेरे कदमों पे सर रखना अब्बास की मेराज है, लेकिन यारी
جیسا باب عباس ہے نا ویسا تو بھی نہیں۔ دیکھو دیکھو باب کے محمد حسین شاہ جی عدد بے کے 2 الف کا 1 بے کے پھر 2 کتنے ہوئے 5۔ باب کے عدد ہیں 5۔ علی ہے رسول کا باب، محمد کے عدد ہیں 92 92 اور 5۔ تم بھی میری طرح میتھ میں کمزور رہے ہو۔ 92 اور 5 97، جبکہ علی بادشاہ کے نام کے عدد ہیں 110۔ کتنا فرق ہوا 13 کا۔ اسی لیے تو اس 13 کے فرق کو مٹانے کے لیے علی کو 13 کو آنا پڑا۔ بس میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں، اور حسین کے عدد پتہ ہے کتنے ہیں؟ شاباش، کس نے کہا؟ 128۔ اور عباس کے 133۔ حسین کے عدد میں باب کے عدد ملاؤ تو عباس بن جاتا ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ 128 حسین کے، 5 باب کے، 128 اور 5 133۔ ہاں، تو جیسا باب یہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اعداد کی روشنی میں باب پہ قبضہ، حقائق کی روشنی میں قبضہ۔ اب اس باب والی بات کو ذہن میں رکھو اور جملہ سنو۔ اذا قام ابو عبداللہ علیہ السلام لفریضۃ الفجر وفتح بابہ راء علی بابہ بابہ فجعل يحتضن ويقبل بين عينيه وكان يقول إني أرى كل صباح وجه أبي كل هموم لي ينجلي۔ جب بھی حسین پوری زندگی صبح کی نماز کے لیے اپنا باب کھولتا، یعنی اپنا دروازہ کھولتا، تو حسین کے باب پہ حسین کا باب پہلے کھڑا ہوتا۔ میرے ہمسائے ٹھیک ہیں؟ کیا حسن عباس کیا حسن ہے، کیا تلمیح ہے حسین شاہ جی، محمد حسین شاہ جی۔ اذا فتح بابہ راء علی بابہ بابہ، جب بھی حسین نے اپنا باب کھولا، گھر کا دروازہ کھولا، اپنے باب پہ اپنے باب کو دیکھا۔ اجا نوید اب کرتا کیا ہے حسین؟ ہر حلالی موالی جاگے۔ فجعل یحتضن، بڑھ کے حسین گلے سے لگاتے عباس کو، با یقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے اور ایک فکرہ کہتے جو زمین پہ تو شاہ جی کہنے والا تھا ہی نہیں، عرش پہ کہنے والا تھا، لیکن میں پنڈی گیپ کے فرش پہ کہنے لگا ہوں، خرید لینا۔ کیا کہتا تھا سلطان کربلا؟ انی ارا کل صباح وجہ ابی کل ہموم لی ینجلی۔ عباس کا ماتھا چوم کے حسین کہتا ہر صبح کو مجھے بابا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ 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 چلے گئے ہو؟ انی ارا کل صباح وجہ ابی، ہر صبح میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اڑنا میرے ساتھ،
کل ہموم لی ینجلی، حسین کہتا ہے میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں۔ کاش تم نے یہ ٹوٹا پھوٹا نعرہ نہ لگایا ہوتا۔ فکرے پہ غور کیا، کلو ہموم لی، ہم کی جمع ہے ہموم، ہم کی جمع ہموم، اور حسین کہہ رہا ہے کلو ہموم لی ینجلی۔ ایک وقت یاد دلاتا ہوں، کبھی کسی میدان میں اللہ نے زبان بے زبانی سے اپنے رسول سے کہا تھا ناد علی مظہر العجائب۔ اب جس شیعہ کو علی کے فضائل مشکل سے راس آتے ہیں وہ عباس کو کیا سمجھے گا؟ جو اس مسجود وفا کی عظمت کا دل کی گہرائی سے معترف ہے وہ فکرہ سنے، نعود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کلو ہم و غم سینجلی۔ بلاؤ علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، تو اسے مددگار نہیں عین مدد پائے گا۔ کلو ہم و غم سینجلی، سارے غم دکھ ٹل جائیں گے بے علین بے علین بے علین، علی کے ذریعے علی کے ذریعے علی کے ذریعے۔ اب ناد علی بتاتی ہے غم ٹلتے ہیں علی کے ذریعے۔ حسین کہہ رہا ہے میں روزانہ بابا کا چہرہ دیکھتا ہوں، میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں۔ تو پنڈی کے والوں کیا حسین درس نہیں دے رہا کہ جب نعود علی کا جسم بنتا ہے تو وہ عباس کہلاتا ہے؟ تو اسے محمد حسن شاہ جی آغا حسن شاہ جی ثابت یہ ہوا کہ مجسم نعود علی کا نام ہے عباس۔ اللہ، ہاں صرف عباس حسن خدا کی قسم، یہ اتنے جملے جو میں نے بولے نا ان کے اندر پتہ نہیں کتنے اشرے پوشیدہ ہیں، کئی اشرے چھپے ہوئے ہیں۔ سوچتے رہنا اور اسی روش ہدایت پہ سفر کرتے رہنا۔ بس اب آؤں فرمائش کی طرف، وقت بھاگا جا رہا ہے۔ 8 خطبے میں نے سرکار وفا کے دیکھے ہیں، مدینے سے کربلا تک 8، ممکن ہے اور ہوں گے جو میں نے دیکھے، وہ 8 ہیں۔ تھک گئے ہو؟ اور جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں اس خطبے کا راوی کوئی عالم نہیں، کوئی مورخ نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی مفسر نہیں، بلکہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ حسن اس محلے کو ادھر بلا کے اور اس محلے کو ادھر نہ بھیج دوں، جگہ تبدیل کر دوں، ہاں پوری طرح جاگا ہوا نہیں لگ رہا مجھے یہ محلہ، ٹھیک ہو جاؤ۔ کون راوی ہے؟ علی کی بیٹی شریکت الحسین مخدومہ شام۔ ہاں، اور میں نے جو پہلا حصہ ہے نا روایت کا،
یہ تو میں نے تقریباً کوئی 17 سال کی عمر میں کتابوں میں دیکھ لیا تھا، بالکل ممبر پہ 17 سال کی عمر میں اس روایت کا مجھے پتا تھا۔ پھر میں جستجو میں رہا، سارے اٹھانا حلال زادو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ شب عاشور بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ ادھر لاکھوں ہیں، ادھر مٹھی بھر ہیں، اور اس میں بھی بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان تو تھوڑے سے ہیں، ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح میرے بھائی کے ناصر گھبرائے ہوئے تو نہیں۔ دیکھو اگر تو ہو تازہ دم ہر شخص اور اس خطبے کی سماعت کا حق ادا کر سکتے ہو تو ابھی، ورنہ پھر کبھی تم تو کر سکتے ہو، میں نے سب سے پوچھا۔ جو نہیں بولے ہو ایلفی لگی ہوئی ہے ہونٹوں کو، چوتھا دن روز سمجھا تو بیوی کہتے ہیں میں چلی، جس خیمے میں سارے انصار حسینی جمع تھے، اتفاق سے جس سمت سے میں گئی خیمے میں چھوٹا سا سوراخ تھا۔ یہ کہتے ہیں میں نے سوراخ سے دیکھا تو میری نظر ہی بابا کے چہرے پہ گئی۔ اللہ، عباس پہ نظر گئی۔ ہاں، یہ ممبر کے غلاف کی قسم، اسی بی بی کی پاک چادر تطہیر کی قسم، یہی بی بی کہتی ہے میں نے بھائی کو کس حال میں دیکھا، کان آخر عباس جوسین علا رکبتہ کل اسد علا فریستی، عباس زانوں کے بل کھڑا تھا، گھٹنوں پہ اٹھا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کل اسد علا فریستی، جیسے شیر نے شکار کے سینے پہ پنجے رکھے۔ اللہ جو جو اچھا لکھا ہے جس نے لکھا ہے کہ یہ کتنی فضیلت کے تیرا باپ علی ہے۔ میں اگر لکھتا تو میں یوں نہ لکھتا، میں پتہ کیوں لکھتا، میں یوں لکھتا یا جی یہ کتنی فضیلت ہے کہ تو خود بھی علی ہے۔ ہاں آ گیا ہے ذہن میں پچھلے والے والوں، ایسے جیسے شیر شکار کے سینے پہ پنجے رکھے ہوئے ہو۔ اور بی بی فرماتی ہے وَخَطَبَ خُطْبَةً بَلِيغَةً لَمْ يُسْمَعْ مِثْلُهُ إِلَّا مِنْ أَخِي الْحُسَيْنِ، فرمایا وہاں میرے عباس نے ایسا بلیغ خطبہ دیا کہ ویسا خطبہ سوائے حسین کے کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جی جی ہاں، اب کہنے والی لسان اللہ کی بیٹی ہے، جسے سجاد نے سند دی کہ انت عالمتن غیر معلمہ، پھپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں سوائے حسین کے ویسے کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ تو یہ بہت کتابوں میں ہے، یہاں تک خطبہ ہر کتاب میں نہیں ہے، یہ روایت لکھ دی اور آگے خطبہ نہیں لکھا، پھر جستجو میں رہا۔ یہ تو میں جانتا ہوں پنڈی گئے بالو کہ کتنے میں نے رات جگہ کاٹے، مسلح پہ کتنی فریادیں کی، باب العلم کے دروازے پہ کتنی صدائیں دیں، اور پھر میں نے خطبہ ڈھونڈ لیا۔ اب اگر طبیعت آمادہ ہے تو جلدی جلدی سناؤں کہ عباس وہاں خطاب کیا کر رہا ہے۔
سارے نہیں سننا چاہتے. عباس کہہ رہا ہے جاگنا. بات ہوئی ہے کہ ایک طرف 9 لاکھ ادھر 72، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں. عباس حسن 72 اور 9 لاکھ کوئی تناسب بھی نہیں بنتا. اور اس میں 6 ماہ کے بچے، 5 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 13 سال کے لڑکے، 95 سال کے بوڑھے. ہاں تو عباس انصار حسینی سے خطاب کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مبدع الانوار و مولج اللیل فی النہار. میرے ساتھ ساتھ اڑان بھرتے رہنا ہے. الحمدللہ مبدع الانوار و مولج اللیل فی النہار والصلاۃ الکاملۃ علی النبی المختار ثم علی ولید بیت ذی الاسطار. اما بعد ایها الاخیار و یا انصار آل اللہ الابرار لا تفزعوا من کثرت الکفار ولا تفزعوا من ہجوم الاشرار لانهم کلاب النار و فراش الاثار فکیف یقاموا من بزاط الاطیار. جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا میں. لأنهم كلاب النار وفراش الآثار فكيف يقاموا من بزاط الأطار. لقد اختاركم الله في الذر الأول لنصرة وليه وفرحة نبيه. أنتم لب البرية وخلاصة الخليقة. ألستم تعرفوني أنا هيبة الجبار. تعرفوني أنا هيبة الجبار أنا طلبة القرار أنا سيف صاحب ذي الفقار. والله لو كنت وحدي لأحامي عن السيد الكريم وأذكركم غدا زلازل يوم عظيم. غدا والله وهي جبرائيل. غدا والله أدهش إسرائيل. لأهل الشام أحفر حفرا بغافر فرسي. ولو أذن الإمام لعجل أصابه سيفي والسماء درسي. فلما بلغ إلى هنا أخبر واحد من أنصار أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من أسكر أهل الشام يتجسس حول الخيام والخندق وواسب كالليث المغضب وركب على متن فرسه بغير سرجه ووقف أمام الجيوش ونادى كأبيه أمير المؤمنين يوم البراءة يا نسمة الفجور. نسمة الفجور ويا رضا آل خمور كذاب آبائكم ليلة الهجرة تتفحصون حول بيوت النور إذ لم يتجاسروا آباؤكم أن يتصبروا الجدار وكان علي ليلة الهجرة نائما فكيف بكم وعلي ليلة العاشور يقظان. تضرعوا إلى ربكم أن يطيل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فإن لكم فيه الأمان. فإذا طلع السحر والصبح أسفر ويأتيكم الموت من كل مكان وتنادون بالويل والأمان وليس لكم الأمان يا جند إبليس ويا حزب الشيطان. ترجمہ کروں یا بس کافی ہے؟ الحمد. اب رک رک کے پڑھوں گا. پہلے تو تیز گام کی طرح چلا گیا. اب جملہ کو کھول کھول کے پڑھوں گا. الحمدللہ مبدع الانوار. فرمایا ہر حمد ہے اس خدا کی جس نے انوار کو پیدا نہیں کیا، ایجاد کیا. جو مبدع الانوار، جو ایجاد کرنے والا ہے انوار کا. ومولج اللیل فی النہار. میں بچوں آج تک خدا کی قسم نہیں سمجھ سکا کہ عباس نے یہ تلمیح کیوں بیان کی. اور جو رات کو داخل کرتا ہے دن میں
بس ترجمے پہ ہی گزارا کرنا ہے آگے. اب جیسا کہ میں خطبہ پڑھتا ہوں، میرا تو بس اعوذ باللہ بسم اللہ ہے نا. کوئی بھی خطبہ پڑھنے والا جب خطبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر خطاب سے پہلے مطلب کوئی کہتا ہے سامعین، کوئی کہتا ہے حاضرین، کوئی کہتا ہے مومنین، کہتا ہے نا. اب عباس محمد صاحب شاہ جی سپاہ حسینی سے خطاب کر رہا ہے. ہاں ایک جملہ چھوڑے جا رہا تھا، اس کا بھی ترجمہ کرتا چلوں. فرماتے وَالصَّلَاةُ الْكَامِلَةُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، پوری کی پوری صلوات ہو اس نبی پر جسے اس نے چن لیا. ثم علی ولید بیت ذل استار، پھر پوری کی پوری صلوات اس پر ہو جو پردہ دار ذات کے گھر میں آیا. اب خطاب ہو رہا ہے حسینی سپاہ سے، اور کہہ کیا رہا ہے عباس لسان اللہ کا بیٹا ہے. کہتے ہیں اما بعد، درود و سلام کے بعد، ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگو. عباس تیرا علاقہ ہے، تیرا شہر ہے. چلو حسن تو ادھر انگلینڈ میں رہتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، تم تو ہر وقت یہیں رہتے ہو، ہر بندے کو جانتے ہو. نگاہ ڈالو، کوئی کمزور معدے والا ہے تو ہاتھ بھی جوڑنا پڑے تو اسے کہو کہ اٹھ جائے، کیونکہ جو اب فکر کا ترجمہ ہونے لگا ہے خراشیں پڑ جانے کا اندیشہ ہے. اسے وہ شیعہ برداشت کرے گا جو ان کے فضائل کے ہتھوڑے سہنے کا عادی ہے. کرو گے برداشت؟ جیو. تو میری طرف سے پیش کی مبارک کیا کہا؟ ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگو، ویا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں. عباس تم سے راضی ہو. یا انصارا آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں. اے عباس، علی جیسے مفتی اکبر کا بیٹا کربلا کی زمین پر فتویٰ دے رہا ہے کہ وہ لم یلد ہے، لا ولد ضرور ہے، بے آل نہیں ہے. اور یہ تو وہ چیز ہے حسن آباد کہ میں نے خدا کی قسم برادران اہل سنت کی بعض کتابوں میں پڑھا. مثلا مطالب رسول میں دیکھ لینا، فصول المہمہ ابن صباغ، علامہ ابن صباغ مالکی ہیں کہ جب علی کعبے میں آئے تو وہ لکھتے ہیں عظمت قریش وسمو آل اللہ، کہ علی کے آنے سے قریش کی عظمت بڑھ گئی اور ان کا لقب ہو گیا اللہ کی آل. اللہ جی جی میں راضی ہوں تم سے. اب اگر تھکن ہے تو یہیں سمیٹوں. دیکھو پھر وہی بات ہے، میں ہوں شک کی مزاج. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا مطلب ہے وہ تو تھک گئے ہیں نا. اے اللہ کی آل کے مددگاروں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، فرمایا کافروں کے ہجوم سے ڈرنا کیسا؟ کافروں کے ہجوم سے ڈرنا کیسا؟ وَلَا تَفْشَلُوا مِنْ قَسْرَةِ الْأَشْرَارِ، شریر لوگوں کی کثرت سے خوف کیسا؟
میرا علم ذرے سے بھی بے مقدار ہے عباس کی فصاحت کے آگے۔ ہاں خود دل میں یا علی ادرکنی کا ہوتا کہ علی کے بیٹے کے جملے کی شراست کو سمجھ سکو۔ اب عباس بتا کیا رہا ہے، کیوں نہ ڈرو ان سے؟ فرمایا لِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ وَفَرَاشُ الْآثَارِ فَكَيْفَ يُقَامِمُ مِنْ بِالْغُزَاةِ الْأَطْيَارِ۔ عباس کہہ رہا ہے تم علی کی ولایت کے بیشے کے بپھرے ہوئے شیر ہو اور وہ جہنم کے کتے ہیں۔ ارادے پوچھیں مزاج ہی لِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ، کلب کتا، کلاب جمع۔ فرمائیے یہ شامی ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تم بیشہ ولایت کے بفرے ہوئے شیر ہو۔ دوسری مثال دی اور فراش الآثار فکیف یقامم من بزات الاطیار۔ عباس کہتا ہے تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے عقاب ہو، یہ کیڑے پتنگے ہیں۔ اللہ 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 ہے۔ عقاب کو رینگتے ہوئے کیڑوں پتنگوں سے ڈر کیسا چن لیتا ہے۔ ہاں پھر کہتا ہے لَقَدْ اخْتَارَكُمُ اللَّهُ فِي الذَّرِّ الْأَوَّلِ، فرمایا اللہ نے تم لوگوں کو ذر اول میں چن لیا۔ ذر اول عالم ارواح سے بھی پہلے ہے۔ اس وقت تمہیں اللہ نے چن لیا، کس لیے؟ لنصرت ولی ہی، اپنے ولی کی مدد کے لیے، وفرحت نبی ہی، اپنے نبی کی خوشی کے لیے۔ عباس بتا رہا ہے کہ حسینی انصار کے خیمے کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں انتم لب البریت و خلاصت الخلیقت۔ عباس کہتا ہے تم کائنات کا جوہر ہو۔ تم کائنات کا جوہر ہو، و خلاصت الخلیقت، اللہ کی مخلوق کا خلاصہ ہو۔ اب کروٹ بدل رہا ہے، جنب اللہ کا بیٹا اور اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ فرماتے الستم تعرفونی، تم مجھے نہیں جانتے؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ عباس حسینی سپاہ سے کہہ رہا ہے الستم تعرفونی، مجھے نہیں جانتے؟ انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ اور نام بھی تو عباس لے سکتا تھا نا، جبار کی ہیبت۔ انا طلبت القرار، میں حیدر قرار کی آرزو ہوں۔ ہاں انا سیف صاحب ذوالفقار، میں ذوالفقار کے مالک کی تلوار ہوں۔ ہاں جی عباس نے قسم کھائی، فرماتے واللہ، اللہ کی قسم، لو کنت وحدی لاحامی علی سید الکریم، فرمایا اللہ کی قسم میں اکیلا بھی ہوتا اب میں ہر بندے کو وہ شہ پر کہاں سے لا کے دوں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں تنہا بھی ہوتا تو میں اس کریم سید کی اکیلا مدد کرتا۔ اور اب سر اٹھانا، میں دیکھتا ہوں کون تھک چکا ہے، کون بے دم، کون تازہ دم۔ عباس فرماتے ہیں وَأُذَكِّرَكُمْ غَدًا زَلَازِلَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، فرمایا کل صبح تو ہونے دو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔
ज़लाज़िल उज़क्किरुकुम गदन ज़लाज़िल यौमिन अज़ीम, मैं कल बताऊंगा कि क़यामत के दिन के ज़लज़ले क्या होते हैं। फिर 3 जुमले हैं और तीनों दफा लिसानुल्लाह का बेटा कसमें खा रहा है। मोहम्मद जाजी फरमाते हैं गदन वल्लाह उहय्यर जिब्राइल, फरमाते अल्लाह की कसम कल मैं जिब्राइल को हैरत ज़दा कर दूंगा। पीछे वाले यूं हाथ किया है, यूं नहीं हो सकता। हाँ सही, खोल के हाथ उठाया करो। गदन वल्लाह उहय्यरो जिब्राइल, हैरान कर दूंगा कल जिब्राइल को, उस जिब्राइल को जिसने अली का खैबर देख रखा है। अल्लाह, मैं तो भेजूंगा वसूली तो तेरा अपना मुकद्दर है ना। फिर कसम खाई गदन वल्लाह उदहिशु इज़राइल, कहते अल्लाह की कसम कल मैं इज़राइल को दहशत ज़दा कर दूंगा, हैरान हो जाएगा कि जिस तेजी से ये मार रहा है रूहें कैसे निकालूं। को मलक और मौत को दहशत अदा कर दूंगा। चल रहा अब अब्बास हसन शाहजबान जो हुस्न तलमी है, जो हुस्न इस्तिआरा है, वहाँ अरब की बलागत गुंग है। सर उठाना फरमाते ले अहल शाम अहफुर हुफुरन बिहाफिर फरसी, मैं कल जब मेरा अशहल मैदान में दौड़ेगा, पिनी के बालों अब्बास के घोड़े का नाम है अशाल, दूध की तरह सफेद रंग हो, भंवरे की तरह काली आंखें हों, उसे अशहल कहते हैं। और मैं कल जब मेरा अशहल मैदान में दौड़ेगा, देखना तुम्हें लगेगा दौड़ नहीं रहा बल्कि सुमो से शामियों की कब्रें खोद रहा है। अल्लाह, मुझे कम अज कम बड़ा अदब पढ़ा है शाह जी मैंने, जितना भी अरबी अदब लिखा गया है, जो मैंने नहीं पढ़ा वो लिखा नहीं गया। जो लिखा गया है वो इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत से लेकर पिछले 100 साल तक जितना अरबी अदब है सब पढ़ा मैंने। ये इस्तिआरा मैंने लुगत अरब में कहीं ना देखा है। तो तुम्हें यूं लगेगा। और हुस्न क्या है? अहफुरो होफुरन बेहाफिर, हाफिर सम को कहते हैं, होफरन गढ़े, आफरो खोदूंगा, गढ़े खोदूंगा घोड़े के सम के जरिए शामियों के लिए। और सर उठाना, अब जो जुमला है ना, मैं खुद सोच में हूं, इल्म सोच में है, बलागत गुंग है, बयान का दामन छोटा है। हाकदा मैं खुदा की कसम, यानी कल वाली मजलिस मुझे पढ़नी न पड़े और ये अब खड़े होकर कल 6 बजे तक
واہ 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 کریں، عباس کے جملے کی نہ تحسین کا حق ادا ہوتا ہے۔ ہاں سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَعَجَعَلُ أَصَابِعِي سَيْفِي وَالسَّمَاءُ تُرْسِي۔ فرمایا ایک شرط ہے، اگر امام نے مجھے اجازت دے دی ہتھیار بے شک نہ دے، میں انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا۔ بیٹھے ہو ادھر والوں چلے گئے ہو؟ لو آذن الامام، اگر امام اذن دے دے ہتھیار بے شک نہ دے، لَعَجَلُ أَصَابِعِي سَيْفِي، میں اپنی انگلیوں سے تلوار کا کام لوں گا۔ اب چند لوگوں کے حسن پیشانی پہ سوالیہ لگ گیا ہے کہ انگلیاں تلوار، دعویٰ بیٹے نے کیا کربلا میں، دلیل کئی سو سال بعد بابا نے دی نجف میں۔ اب واقعی یہ تھک گئے، بے دم ہو گئے، میں تو اپنی موج میں جا رہا تھا۔ یہ محلہ پاس، یہ بھی پاس، یہ ریتی پاس کر دوں تو کر دوں۔ کیا کہا میں نے؟ دعویٰ بیٹے نے کیا، دلیل بابا نے دی صدیوں بعد۔ غضنفر جو پڑھتا ہے جملوں کا نہیں حرفوں کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ سر اٹھانا۔ ایک حاکم گزرا ہے مرہ بن قیس۔ کون؟ اس نے اپنے خاندان کی تاریخ پڑھی کہ اس کے آباء و اجداد کو علی نے جنگ نہروان میں واصل جہنم کیا۔ غضب کی آگ دل میں بھڑکی، کہنے لگا اگر آج علی ہوتا میں اپنے خاندان کے بزرگوں کا بدلہ لیتا۔ چلو علی نہیں ہے، علی کی مزار تو ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں جا کے مزار گراتا ہوں۔ 10,000 کا دستہ ساتھ لیا، نجف آ گیا، گستاخانہ انداز میں اندر آیا، میرے مولا کی تربت کے صندوق پہ ہاتھ رکھا، کہتے یا علی اٹھ، بچا سکتا ہے اپنی قبر کو تو بچا لے۔ تزلزل قبر امیر المومنین زلزالا وخرجت منہ اصبعین، علی کی قبر کو زلزلہ آیا، 2 انگلیاں باہر نکلی۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ دو انگلیاں، اور وہ جو سوراخ موجود ہے نا صندوق میں آج بھی وہ انہی انگلیوں کا ہے۔ ہاں بلا تشبیہ، یوں کمر میں پڑی، کرچ کی آواز آئی، 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ عرب کے شاعروں نے، ایران کے شاعروں نے اس معجزے پہ شاعری کی۔ سب سے جو خوبصورت شعر مجھے پسند ہے بچوں، وہ مولانا روم کا ہے، کیونکہ یہ واقعہ مولانا روم کے زمانے سے پہلے کا تھا۔ انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں شہے کے زد بد و انگشت
مرہ را بدنی، وہ کہتے یہ وہ شہنشاہ ہے جس نے مرہ کو انگلیوں سے 2 ٹکڑے کیا برائے قتل عدو، ساخت ذوالفقار انگشت۔ کہتے علی نے دشمن کو قتل کرنے کے لیے انگلیوں کو ذوالفقار بنا لیا۔ اور میں نے پنڈی گھے والوں کتابوں میں پڑھا ہے، ادھر 2 ٹکڑے ہو کے گرا، دونوں ٹکڑے پتھر ہو گئے، نجف کے باہر پھینک دیا گیا۔ اور مجھے بطول کی پاک چادر کی قسم، میں نے یہی پڑھا ہے، جتنے نجس العین جانور یا ناپاک جانور تھے وہ پیشاب انہی ٹکڑوں پہ آ کے کرتے تھے۔ میں چلے جو گئے ہو تو میں کیا کروں۔ دعویٰ بیٹے نے کیا، باپ نے دلیل دے کے ہم جیسے بے علموں کو بتایا کہ میرے لال نے جو کہا صحیح تھا، انگلیاں بھی تلوار بن سکتی ہیں۔ ہاں عباس کیا کہہ رہا ہے؟ اگر امام اجازت دے دے انگلیوں کو تلوار بنا لو، والسماء ترسی، آسمان کو نوچ کے ڈھال بنا لوں۔ انگلیوں کی تلوار، آسمان کی ڈھال۔ کچھ پتا چلا کہ ید اللہ کے بیٹے کی کلائی میں کیا طلسم چھپے ہیں؟ اور رونا تو اسی بات کا ہے کہ ایسے ایسے حسین کے ساتھ پھر بھی نہ زینب کی چادر بچی۔ اللہ اکبر، نہ اکبر کا بابا بچ سکا۔ اللہ اکبر۔ بس پروگرام سے بھی کچھ زیادہ پڑ گیا، 2 جملے کہنے ہیں، زیادہ تنگ نہیں کرنا۔ لیکن جب کبھی میں نے عباس کے مصائب پڑھے ہیں نا، یہ جملہ کہنا مجھ پہ واجب نہیں اوجب ہوتا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شاہ صاحبان کہ جہاں علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، جس بی بی نے اکبر کو پالا ہے وہ ہر عزادار کو دیکھتی ہے، کون میرے اکبر کو کیسے رو رہا ہے۔ لیکن پنڈی کے بالوں یہ شام والی بی بی اکیلی نہیں آتی، ایک 4 سال کی بطول بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سکینہ سارے مصائب بیٹھ کے سنتی ہے، اکبر کی شہادت بیٹھ کے سنتی ہے، اپنے بابا کی شہادت بھی بیٹھ کے سنتی ہے۔ سیدو عزادارو پتہ نہیں راز کیا ہے، جو ہی عباس کے مصائب شروع ہوتے ہیں سکینہ پھپھی کی جھولی چھوڑ دیتی ہے اور پردہ داروں کے آگے آ کے ایک ایک رونے والے کو دیکھتی ہے، کون میرے عباس کو کیسے رو۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس یہی ذہن میں رکھ کے آنکھوں کا وضو کرانا کہ حسین کی 4 سالہ بطول بیٹی کی نگاہ ہر عزادار پر ہے، کیونکہ بہت گہرا ربط ہے اس معصومہ کا عباس کے ساتھ۔ میں درد کی کہانیاں جانتے ہو، چھوڑ دیا میں نے سارا، 2 فکریں کہنے ہیں۔ جو ہی زین چھوڑی نا عباس نے، زین اکبر نے بھی چھوڑی تھی، اور یہی سنا ہے کہ ایک بوسے کی دیر میں ریش مطہر بلا تشبیہ سفید ہو گئی تھی۔ بیٹے کا منہ چومنے کو جب حسین جھکا، بوسے سے پہلے ساری ریش سیاہ تھی، جب منہ چوم کے سر اٹھایا ساری سفید۔ لیکن رونے والوں کو حسین کی کمر پھر بھی سیدھی تھی۔ جو ہی عباس نے زین چھوڑی، کمر میں خم آ گیا،
اور حسین نے کہا الان ان کا سرا ظاہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ روتا بھی جاتا ہے ظاہرہ کا لال عباس کے لاشے کی طرف اور کہتا جاتا ہے الیوم نامت اعین بک لم تنم وتشہدت اخری فعز منامها، عباس تو نے تو زین چھوڑ دی، آج کے بعد وہ شامی چین سے سوئیں گے جو تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے، لیکن عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، نہ آج کے بعد میری سکینہ کو نیند آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بس میری دعا ہے کہ مولا تیرے آنسو قبول کرے، جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا اسے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ آیا سب چھوڑ دیا، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، بہت رویا عباس کی حالت دیکھ کر۔ میں اگر تمہیں لاش کی حالت بتا دوں نا، یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ رو رو کے حسین کہتے ہیں عباس یار تو خود بتا، اگر میں اس حالت میں تیری لاش خیمے لے جاؤں میری سکینہ مر نہیں جائے گی؟ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا تھا عباس تیرا صلہ کیا ہے، تو نے زندگی میں بھی میری نصرت کی، مرنے کے بعد بھی۔ اس وقت بھی عباس کی آواز آئی مولا رہنے دے مجھے، نہ لے جا مجھے خیمے، ایک تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، دوسرے میں بھتیجی سے آنکھیں نہیں ملا سکوں گا کہ میں پانی نہیں لا سکا، چھوڑ دے۔ اب جس کے مجھے نہیں پتا کہ تم میں سے کس کے کلیجے میں پتھر ہے، کس کا گوشت کا ہے، جس کے سینے میں گوشت ہے وہ یہاں بھی روئے گا، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ میں نے یہی فکریں پڑھے، جیسے سارا دن مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا مزدور شام کو سست قدموں سے گھر لوٹتا ہے، زہرا کا لال تھکے تھکے قدموں سے جی ہاتھ نہیں جوڑنے زہرا کا لال تھکے تھکے قدم اٹھاتا ہوا کندھے پہ چادر کندھے پہ خیمے میں آیا، آ کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ بس تیری سوچ سے پہلے میں نے چھوڑ دیا منبر۔ حسین زمین پہ بیٹھا، بہن نے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، زینب کچھ اشارے سے پوچھتی ہے، حسین بھی کچھ اشارے سے بتاتا ہے۔ میں نے یہی پڑھا کتابوں میں، سکینہ کبھی پھپھی کو دیکھتی ہے بلا تشبیہ، کبھی بابا کو، کبھی پھپھی کو، کبھی بابا کو، پھر جیسے نشیب میں پانی آتا ہے دوڑی بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا بابا میرا عباس، اکیلے آئے ہو، میرا چچا کیوں نہیں آیا؟ حسین نے سر چوما، کہا تو حسین جیسے صابر کی بیٹی ہے، صبر کر، تیرا چچا مارا گیا۔ میں نے کہا تھا نا تو قبر میں بھی ماتم کرے گا اگر بات سمجھ آ گئی۔ جب کہا نا کہ تیرا چچا مارا گیا، سکینہ نے بابا کے گلے سے باہیں نکال لی، کچھ پیچھے ہٹی، کہتے بابا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا، اکبر کی لاش تو خیمے آئی تھی، میرا عباس کیوں نہیں آیا؟ حسین نے دیکھا کہ اگر میں بتا دوں تو مر جائے گی۔ حسین نے روکے گا بیٹا تیرا چچا کڑیل جوان ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں عباس کی لاش اٹھا نہیں سکا۔ رونے والے جب حسین نے کہا نہیں اٹھا سکا، سکینہ دوڑی، زینب کی کلائی پکڑی، پھپھی اٹھو، اماں رباب اٹھو، اماں لیلا اٹھو، بابا سے لاش نہیں اٹھائی جاتی، میرے ساتھ میدان چلو، ہم عباس کی لاش لے آئے۔ حسین نے کہا نہ جانا مر جائے گی، عباس کی حالت دیکھنے والی نہیں۔
جميع مومنین مومنات کے جو حاضر فقراء عدل شریعت نصیب جائے، ہمارے لاکھوں لوگوں کے دعا، ہمارے وارث کے دعا، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته